محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس میں موضوع ہے ہماری مینٹل ہیلتھ، یعنی کہ ذہنی صحت۔ ذہن وہ انسان کا وہ حصہ ہے جس میں نفسیات بھی شامل ہے اور جس میں وہ تمام چیزیں جو انسان سوچتا ہے، بلکہ آسان سا الفاظ جو ڈاکٹر ٹولیو کہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ سے متعلق یہ ہے کہ جو کچھ انسان سوچتا ہے، جو کچھ اس کی سیرت ہے، اس کی سیرت دراصل اس کی صحت مند ہے یا بیمار ہے، یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کس درجے پر ہے۔ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ حسد، غیبت، جھوٹ اور دیگر وہ عوامل جو کہ نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اس میں شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی انسان کا غم زدہ ہونا، یہ بھی اس حوالے سے ہے۔ پھر وہ جو کچھ سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد وہ جس طرح کا کردار اپنے معاشرے میں ادا کرتا ہے، اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ سب چیزیں ذہنی صلاحیت کہلاتی ہیں۔ وہ کسی کام کے کرنے میں کتنا باصلاحیت ہے، یہ بھی مینٹل ہیلتھ ہے۔ گھر کے اندر دو افراد رہتے ہیں اور ان کی آپس میں ہم آہنگی، وہ بھی ذہنی صحت کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی سا ایک شعبہ ذہنی صحت کا بیمار ہو جائے تو اس کا علاج احادیث میں بہت خوبصورت علاج بتائے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کہ جس میں یہ کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ ذہنی بیماریوں میں شامل ہے حسد کرنا، جھوٹ بولنا، کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا محافظ فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ حفاظت کرنے والا ہی ساتھ چھوڑ گیا، جو گارڈ تھا، باڈی گارڈ تھا، وہ ساتھ چلا گیا۔ اب کوئی بھی چیز، کوئی بھی مرض، کوئی بھی غم اس شخص پر حملہ آور ہو سکتی ہے جس کا حفاظتی فرشتہ یا حفاظتی گارڈ اسے چھوڑ کر اتنا دور چلا گیا۔ اس کی بھی ایک سائنسی تشریح ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس طرح ذہنی صحت میں ایک انسان اپنے یہ فرض کیجئے کہ کسی معاشرے میں وہ رہتا ہے اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے اپنا وہ کردار کیا ادا کر رہا ہے، کیونکہ ہر شخص کی ذہنی صحت ہی ایک صحت مند معاشرہ بناتی ہے۔ یا اگر ذہن بیمار ہوں تو پھر وہ بیمار معاشرہ کہلاتا ہے۔ یورپ میں اب آ کر، جس میں اب ان کو سویلائزیشن کی پریکٹس ہو چکی ہے یورپ والوں کو، تو انہوں نے اب یہ کیا کہ سب سے پہلے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ذہنی بیماریاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ جتنی زیادہ کوئی انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں، اور لہٰذا انہوں نے کہا کہ جلد سے جلد سو جانے سے انسان بہت سے ذہنی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی مینٹل ہیلتھ بہت بہتر رہتی ہے جو انسان جلد سو جائے۔ دوسری جانب ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ ایک حدیث ملتی ہے ہمیں جس کا مفہوم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جلد سونے کی تاکید کی گئی ہے۔ ذہنی صحت کے حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں یہ ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایک بہترین بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص جتنا سوئے گا اس کے اعصاب کو سکون ملے گا، اس کے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ جو جتنا دیر تک جاگتا ہے اس کی ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں اور وہ مختلف وہم، مختلف خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب کوئی وہم اور خوف کا شکار ہو جائے تو یہاں ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوا کرتی ہیں۔ نفسیاتی امراض میں بھی یہی ہے کہ ان کا بھی تعلق ذہن سے ہے، اور کوئی انزائٹی، کوئی ڈپریشن، ٹینشنز، یہ مختلف نام ہیں ذہنی بیماریوں کے۔ ایک شخص فرض کیجئے وہ ملینر ہے، کاریں بھی ہیں، اس کے پاس بہت بڑا گھر بھی رہنے کے لیے ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس میں بھی ایک ذہنی بیماری پیدا ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ اس کو بھی چاہیے، اور وہ اگر کسی طرح سے بھی غرور کا شکار ہو جائے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اور وہ پھر تعلقات منقطع کرے ان لوگوں سے جو کم حیثیت کے لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، اور جو اچھی حیثیت کے لوگ ہیں ان سے وہ تعلقات برقرار رکھے، یہ ذہنی بیماری کہلاتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ یہاں متاثر ہے۔ اسی طرح
ایک شخص کو کوئی صدمہ ہوا ہے، فرض کیجئے خدا نخواستہ کسی کا کوئی شخص بہت ہی محبت کرنے والا کوئی شخص دنیا سے چلا گیا، اب یہ شخص عارضی طور پر اس میں کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ہارمونز ایسے پیدا ہوئے جس نے غم میں مبتلا کر دیا. یہ سائنسی تشریح ہے کہ وہ ہارمونز کے تحت ہوتا ہے. بہرحال غم اس پر طاری ہو جاتا ہے اور زیادہ عرصہ غم کرنے سے اس کی جسمانی صحت تباہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہارمونز جن ہارمونز نے کچھ اور کام انجام دینے تھے، وہ کیمیکلز ہمارے گلینڈز کے ان کے کام کچھ اور تھے، لیکن وہ بڑی تعداد میں ہمارے خون میں اترتے ہیں اور سارے جسم پر مختلف پیتھو فزیولوجیکل اس کے جو ایفیکٹس ہیں غم کے وہ طاری کر دیتے ہیں. اب یہاں پر بھی اسلام ہمیں تاکید کرتا ہے کہ ذہنی صحت کو برقرار رکھا جائے، غم کرنے کی ضرورت نہیں. ایک مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی بھی بچھڑنے والے کا غم کرے. 3 دن کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی مسلمان کو اجازت نہیں دی جا رہی. اسی طرح 2 افراد میں 2 دوست ہیں یا کسی بھی لحاظ سے کوئی رشتہ دار ہیں، کاروباری حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا ان کا آپس میں رشتہ تھا، ناراضگی ہوئی اور وہ آپس میں ان کی دوستی ختم ہوئی. مسلمان سے مسلمان کی دوستی کو کہا گیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں. ایک مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے خفا رہے. یہاں ذہنی صحت کو اسلام وہ برقرار رکھتا ہے اور اس کو مزید بہتر بناتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آگے جا کے رنجشوں میں پیدا ہوتی ہیں اور رنجشیں ذہنی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں. اسی طرح کسی شخص سے کوئی نقصان ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میری وجہ سے نقصان ہوا ہے. یہاں بھی یہ شخص کوئی ایسے اقدامات کر لیتا ہے، مثلا کوئی بڑا نقصان ہوا ہے تو لوگ یورپ میں یا رواج پہلے بھی تھا اور امریکہ میں خاص طور سے کہ لوگ خودکشی کر لیا کرتے تھے کہ اتنا بڑا نقصان ہو گیا، ہم کیسے لوگوں کو فیس کریں گے. کئی ایسے وزراء ان کے موجود ہیں کہ جن سے سرکاری سطح پر کوئی نقصان ہوا، ان کی ذہنی صحت مینٹل ہیلتھ متاثر ہوئی اور انہوں نے خودکشی کر لی. یہ قصے عام تھے. جاپان میں تلوار اپنے جسم میں گھونپ لی جاتی ہے اور پیوست کر لی جاتی ہے تلوار، اس سے خودکشی کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں کام مجھ سے ہوا تھا، لہٰذا میں اس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے وہ غلطی کی تھی. یہ باتیں سب ذہنی صلاحیتیں یا ذہنی صحت پر ہیں. اور پھر جھوٹ والی بات آتی ہے یا حسد ہے یا غیبت ہے. غیبت بھی ذہنی مینٹل ہیلتھ کو ظاہر کرتی ہے. اگر ایک شخص دوسروں کی برائیاں کرتا ہے جس میں کہ اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو یا اس کا کوئی نقصان یا فائدہ نہ ہو، کسی ایسے شخص کی برائی کرنی کہ جو نقصان کا باعث بن سکے، کسی دوسرے کو ہوشیار کرنا، اس کے بارے میں خبردار کرنا کہ یہ شخص تمہیں فلاں نقصان پہنچا رہا ہے، یہ غیبت میں نہیں آتا. لیکن کہیں بیٹھ کر اور کسی بھی شخص کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں باتیں کرنی، مینٹل ہیلتھ اس کی متاثر ہے اور یہ مینٹل ڈیزیز میں آتا ہے. اس میں بھی اسلام نے غیبت کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا کہ یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص غیبت کرے گا تو غیبت کرنے والے کا یہ ہے کہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا. اور پھر 2 خواتین پر اس کا تجربہ بھی ہوا اور خواتین آئیں اور کہا کہ بہت بری حالت ہے، بلڈ پریشر ان کا لو ہو رہا تھا، شوگر ان کی ڈاؤن تھی اور وہ تمام کیفیتیں ٹھنڈے پسینے وغیرہ کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈائگنوز کیا، کتنا شاندار ڈائگنوز کیا کہ انہوں نے گوشت کھایا ہے. تو ان 2 عورتوں نے کہا کہ ہم نے گوشت نہیں کھایا، ہم تو روزے سے ہیں. تو کہا کہ اگر گوشت نہیں کھایا تو کوئی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے کی وجہ سے جو مرا ہوا تمہارا بھائی تھا اس کا گوشت تمہارے معدے میں فزیکلی موجود ہے. یعنی یہ کوئی وہ اندازہ نہیں تھا یا صرف تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جب ان کو قے کرائی گئی تو ان عورتوں کے پیٹ سے، معدے سے گوشت کے ٹکڑے برآمد ہوئے. اور یہ ڈیمونسٹریشن تھا پوری دنیا کے لیے کہ غیبت اگر کی جائے گی تو وہ کسی طرح، اور وہ کیا طریقہ کار ہے، کس طرح سے وہ گوشت قبر سے نکل کر یا جہاں سے بھی نکل کر وہ ان کے معدے تک پہنچ گیا غیبت کرنے کی وجہ سے.
تو ناظرین ایک مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایک مختصر سی ایک رپورٹ دیکھیے۔ ذہنی صحت سے مراد زندگی کے تمام شعبوں یعنی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی میں توازن تلاش کرنا۔ اس سے مراد زندگی سے لطف اندوز ہونے اور روزمرہ زندگی کے مسائل سے عہدہ برا ہونے کی صلاحیت ہے۔ اس مسائل میں انتخاب اور فیصلہ کرنا، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا اور مشکلات سے نپٹنا یا اپنی ضروریات اور خواہشات کے بارے میں گفتگو کرنا شامل ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 10 اکتوبر کو ذہنی صحت سے متعلق آگاہی کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دنیا کی کل آبادی 12% یعنی 4,50,00,000 افراد ذہنی معذوری کا شکار ہیں۔ پاکستان میں بھی ذہنی بیماریوں کے باعث کل آبادی کا 20% حصہ ذہنی دباؤ، فوبیا جیسے امراض میں مبتلا ہے۔ ذہنی صحت خراب ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے جنسی اور جسمانی تشدد، ابتدائی عمر میں کوئی گہرا صدمہ، عدم توجہ اور احساس کمتری وغیرہ سر فہرست شامل ہیں۔ ذہنی صحت کو بچانے کے لیے مذہبی فرائض کی ادائیگی میں خصوصی دلچسپی لیں، خاندان، دوستوں اور پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کریں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 30 منٹ کی واک، سائیکلنگ یا فٹ بال ضرور کھیلیں۔ نئے ہنر سیکھنا آپ کو کامیابی کا احساس اور اعتماد دے سکتے ہیں۔ مقامی کمیونٹی سینٹر میں رضاکارانہ طور پر کام کریں اور نئے سوشل نیٹ ورک کا حصہ بنیں۔ صبح سویرے اٹھ کر نماز کے بعد ورزش ضرور کریں، کیونکہ آکسیجن دماغ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین یہ تھی ایک مختصر سی رپورٹ کہ ذہنی صلاحیتیں کہاں کہاں انسان استعمال کرتا ہے، اس کی ترقی اور اس کی تنزلی کا دار و مدار بہت زیادہ اس کی ذہنی صلاحیتوں پر ہے، اس کی ذہنی صحت پر ہے۔ ذہنی صلاحیتوں میں ایک چیز ہے یادداشت۔ جس کی یادداشت بہتر ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ ذہنی بیماریوں سے دور رہے گا۔ مینٹل ہیلتھ کی سائنس کے ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یادداشت کی کمزوری والے لوگ بہت سی دماغی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ بہت سی باتیں کر کے بھول جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے کوئی وہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو اس سے ان کے شک کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کی جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شک ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو دیگر مسائل کو جنم دیتی ہے۔ تو اس لیے یادداشت کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ کہ جب کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یادداشت کی کمزوری کی شکایت کی تو آپ نے کہا کہ اسے کہ آپ مقل ارزق یا گوگل وہ استعمال کریں۔ اس کا طریقہ آسان سا تھا کہ پہلے اسے کوٹ لیا جائے، کوٹ کے اس کو پھر صاف کیا گیا، اس میں مختلف، کیونکہ یہ گوند ہوتی ہے گوگل درخت سے نکلتی ہے، تو اس میں درخت کے آس پاس اور درخت کی جو تنا ہے اس پر موجود بہت سی امپیورٹیز، کچھ چیزیں اس میں شامل ہو کر اس میں لپٹ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز صاف کی جاتی ہے۔ صاف کرنے کے بعد ایک بڑا چمچہ ٹیبل اسپون رات ایک گلاس پانی میں بھگو دیا جائے، اسے ڈھک کے رکھ دیا جائے، صبح اسے نہار منہ اسے پیا جائے۔ اس پر ریسرچ ہوئی کہ حسد کرنے کا مرض بھی اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سلویا آسٹریا سے وہ یہ کہتی ہیں کہ جس کی جتنی بہتر یادداشت ہوگی وہ نہ غیبت کرے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ وہ حسد کرے گا، نہ وہ تکبر کرے گا۔ اترانے والی بات، تکبر کرنے والی بات یا شیخیاں کرنے والی بات، اپنے پاس کوئی چیز ہے اور وہ اس کو لوگوں کو بتائے، بہت زیادہ بتائے، یہ ساری چیزیں کہتی ہیں کہ یادداشت اس کی بنیاد ہے۔ خوبصورت یادداشت والے لوگ خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ سیرت کا اچھا ہونا، بہتر ہونا انسان کے سوچ سے ہے، کیونکہ جو کچھ وہ سوچے گا وہی وہ کردار ادا کرے گا۔ لہٰذا ذہنی صلاحیت کا تعلق وہ سوچ سے ہے۔ ہمیشہ اچھی اور خوشی کی باتیں سوچی جائیں۔ اگر غم بھی ہے تو اسلام نے ایک بہترین طریقہ یہ بتایا ہے کہ غم کے موقع پر جو مسلمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غم آیا ہے لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ تو اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی اس کو مجھ سے دور کرے گا۔ جو بہترین چیز ہے یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کا مفہوم ہے کہ لوکی یا کاشی پھل جسے کدو کہتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ذہنی صلاحیتوں میں زبردست اضافہ کرتا ہے۔ کسی بھی شکل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ سبزی بناتے ہیں، کچھ اس کا حلوہ بنا کر تیار کرتے ہیں، کچھ نے اس کا پیٹھا وغیرہ یا مٹھائیاں تیار کی ہیں۔ کسی بھی شکل میں کھایا جائے گا، یہ ذہنی صلاحیت بیدار کرے گا۔ روزانہ اس کی مقدار کم از کم آدھا پاؤ روزانہ اس کو استعمال کیا جائے۔ انزائٹی ہے تو لا حول ولا قوت کی تسبیح پڑھ لی جائے، لیکن ساتھ ہی لوکی، کدو وغیرہ کو استعمال کیا جائے۔ جو کا دلیا صبح استعمال کر لیا جائے۔
تو اتنا انشاءاللہ کافی ہوتا ہے. گوگل کو بھی ضرور استعمال کیا جائے. صدمہ کیا ہوتا ہے؟ تو صدمے کے لیے ہر چیز کے لیے دوا ضروری نہیں، جو کہ یہ جسمانی کوئی مرض نہیں، لیکن اس کے لیے یہ تسبیحات بتائی گئی ہیں. سورہ فاتحہ اگر کوئی پڑھتا ہے 21 مرتبہ روزانہ پانی پر دم کر کے پی لے، اس کے بھی اثرات یہی ہیں کہ یہ اگر نیت کرے انسان کہ میں صدمات سے نکلنے کے لیے، انزائٹی پریشانی سے نکلنے کے لیے، تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.